السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ کیا اہل حدیث کے ہاں بڑے سے بڑے عالم کی بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو جوتے کی نوک پر رکھی جاتی ہے؟ یہ آج کا ٹاپک۔ دیکھیے، بہت ساری جگہوں پہ یہ بات سننے کو ملتی ہے، کچھ لوگ بولتے بھی ہیں، بلکہ بعض لوگ تو تقریروں میں کہہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں صرف قرآن و حدیث ہے، اور ہمارا بڑے سے بڑا عالم بھی قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے گا تو اس کی بات جوتے کی نوک پر۔ تو میرے بھائی، یہ جو ڈائلاگ بازی کی جاتی ہے نا کہ اہل حدیث کا بڑے سے بڑا عالم بھی قرآن و حدیث کے خلاف بول دے تو اس کی بات جوتے کی نوک پر، یہ انتہائی بے ادبی والی بات ہے، انتہائی گستاخی والی بات ہے اور انتہائی بدتمیزی والی بات ہے۔ اہل حدیث کے منہج میں، اہل حدیث کے مسلک میں اس طرح کی ڈائلاگ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو سلف کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ سلف یعنی صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ان کے زمانے میں آپ کو اس طرح کی ڈائلاگ بازی نہیں ملے گی کہ بڑے سے بڑا عالم ہو، اگر اس نے غلطی کر دیا تو اس کی بات جوتے کی نوک پر۔ یہ تعبیر انتہائی گستاخی پر مبنی ہے۔ دیکھیے، بہت ہو سکتا ہے تو ایک آدمی اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے تواضع کے طور پر کہ بھائی میری بات قرآن و حدیث کے خلاف جائے تو دیوار پہ مار دو، میری بات قرآن و حدیث کے خلاف جائے تو جوتے کی نوک پہ رکھو۔ اپنے بارے میں تواضعاً اس طرح کی بات کوئی کہے تو چلنے لائق ہے، لیکن یہ کہ ایک دوسرا شخص، بلکہ ایک طالب علم جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بڑے بڑے ائمہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرے کہ ان کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس لیے جوتے کی نوک پر۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بات کس نے سکھائی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل حدیث کے سارے علماء غلطیوں سے محفوظ ہیں، یہ غلطی نہیں کرتے ہیں، بلکہ غلطیوں سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن غلطی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بے عزت کر دے، اس کی رائے کا احترام بھی نہ کرے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین تو اگر ایک شخص ایک عالم ہے اور اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہے، پھر وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلطی پر گناہ نہیں دیتا ہے، اور اس کے پیچھے جو مخلصانہ محنت ہے اس محنت پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7352، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا ہے، آپ نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد، کہ اگر کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ دے اور وہ اجتہاد کرے، وہ پوری کوشش کرے، خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پوری کوشش کرے حق تک پہنچنے کی، ثم اصاب، اور پھر اس کا فیصلہ مبنی بر حق ہو جائے، یعنی پوری محنت اور کوشش کے بعد جو فیصلہ صادر کرے وہ فیصلہ درست ہو جائے، فَلَهُ اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ، لیکن اگر کوئی فیصلہ کرے، فاجتہد، اجتہاد کرے، محنت کرے، حق تک پہنچنے کی کوشش کرے، ثم اخطأ، پھر غلطی کر جائے، فَلَهُ اجر، تو اسے بھی 1 اجر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کیا مقام ہے ایک بڑے سے بڑے عالم کا۔ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے اس کو شریعت کا حصہ بنا لے، لیکن اس کی عزت تو کرے، اس کا احترام تو کرے، اس کے پیچھے جو اس نے محنت کی ہے اس محنت کی تو آپ قدر کریں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے جو پڑھائی میں محنت نہیں کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، فیل ہو جائے گا تو لوگ اس کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے کہ گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا اور فیل ہو گیا۔ لیکن ایک لڑکا جو محنت کرتا ہے، ہر کلاس میں حاضر رہتا ہے، محنت سے پڑھتا ہے، ہوم ورک کا سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا حوصلہ شکنی کا، اسے ڈانٹ ڈپٹ کا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے یہ کامیاب نہیں ہوا لیکن محنت تو کیا، اس نے محنت میں کوئی کسر نہیں کی، لیکن اس کی قسمت کیوں وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ تو ایسے ایک عالم ہے جس کا منہج صحیح ہے، جس کی دلیل قرآن و حدیث ہے، اب قرآن و حدیث سے دلیل لیتے ہوئے صحیح منہج پر چلتے ہوئے حق تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ ہے وہ انسان، فرشتہ تو نہیں ہے نا، نبی تو نہیں ہے، کتنا بڑا عالم ہو جائے لیکن نبی تو نہیں ہو سکتا، تو غلطی ہو سکتی ہے اس سے، لیکن اس سے غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کی محنت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس طرح کا جملہ بولنا کہ قرآن و حدیث کے خلاف اس نے بات کر دی، اس کی بات جوتے کی نوک پر، مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ اس نے جان بوجھ کے قرآن و حدیث کے خلاف بولا ہے، اور آپ کے اندر جو قرآن و حدیث کی اتباع کا جذبہ اس کے اندر نہیں تھا؟ یعنی اہل حدیث کا کوئی بڑا عالم ہے، اگر اس نے کوئی غلطی کر دی تو کیا اس نے یہ جان بوجھ کے غلطی کی ہے؟ کیا اس نے قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر اس کے خلاف چلا گیا؟ بھئی بہت سارے امکانات ہو سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں پوری کتاب لکھ رکھی ہے رفع الملام کے نام سے،
کہ علماء غلطیاں کرتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی حدیث امام تک نہیں پہنچی، بڑے عالم تک نہیں پہنچی، کوئی قرآن کی آیت تھی یا کوئی غیر واضح حدیث تھی، اس کو دیکھتے ہوئے کہ فیصلہ کر دیا، غلط ہو گیا. حدیث پہنچی نہیں تو اس کی کیا غلطی، اس کا کیا قصور ہے؟ یا حدیث پہنچی بھی لیکن حدیث کو سمجھنے میں اس سے چوک ہو گئی، اس میں بھی اس کی کیا غلطی؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت دی ہے فہم کی، سمجھنے کی، اتنی ہی تو بروئے کار لائے گا. اگر وہ تمام محنت کے باوجود اللہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اور وہ صحیح حق تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو یہ بشری تقاضا ہے، اس کے انسان ہونے کی دلیل ہے. اس کی وجہ سے اس پہ لعن طعن نہیں کیا جائے گا اور اس طرح سے گستاخی والا جملہ نہیں بولا جائے گا کہ اس کی بات جوتے کی نوک پر، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا حدیث کی روشنی میں کہ اس کو ایک اجر ملے گا، یہ امید رکھنا چاہیے. اور اس کی جو بات ہے نا جو غلط ہی صحیح، لیکن وہ غلط بات جوتے کی نوک پر نہیں رکھی جاتی ہے بلکہ اسلام کی فقہی تاریخ میں سجا کے رکھی جاتی ہے. وہ غلطی بھی سجا کے رکھی جاتی ہے اور اس غلطی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ غلطی سابقہ اجماع کے خلاف نہ ہو تو وہ غلطی آئندہ اس مسئلے میں اجماع کے خلاف ایک مضبوط چٹان ثابت ہوتی ہے. کوئی اجماع کا دعویٰ نہیں کر پائے گا، کہیں گے دیکھو فلاں عالم نے یہ بات کی، بھلے اس کی غلط ہو، بھلے آپ کہیں وہ غلط ہے، لیکن اجماع کے انعقاد کو وہ غلطی روک دے گی. اتنا پاور ہے، جوتے کی نوک پر نہیں. اگر وہ غلطی جوتے کی نوک پر ہوتی تو اس کے ہوتے ہوئے بھی اجماع کا انعقاد ہو جاتا، لیکن اجماع کا انعقاد نہیں ہو سکتا. اگر کچھ علماء نے ایک بات کہی ہے جو گرچہ غلط ہے اور دوسرے علماء نے اسی مسئلے میں صحیح بات کہی ہے تو اس مسئلے میں اجماع کا دعویٰ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ دو طرح کی بات ہوگی. تو کچھ لوگوں کی بات صحیح ہے، کچھ لوگوں کی بات غلط ہے، لیکن جن لوگوں کی بات غلط ہے یقیناً غلط ہے، لیکن وہ جوتے کی نوک پر نہیں ہے. ان غلط باتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اجماع کا دعویٰ نہیں کر سکتے. فقہی تاریخ میں وہ چیز رکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا غلطی جس کو آپ کہتے ہیں وہ نسبتاً ہو، یعنی آپ کو لگتا ہے غلط ہے اور دوسری طرف علماء کا ایک گروہ ہے جو اس کو غلط نہیں مانتا، آپ کیسے جوتے کی نوک پر رکھیں گے؟ یعنی آپ اس کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے، پھر وہ آدمی آپ کی بات کو غلط سمجھتا ہے، وہ آپ کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھے گا. اس طرح تو سب کی بات جوتے کی نوک پر ہے، اس طرح تو ہر عالم کی بات جوتے کی نوک پر ہے. بھئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہو، اس کو لگتا ہے میں صحیح ہوں. آپ کو لگے گا کہ اس کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس کو لگے گا کہ آپ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو دونوں کی بات جوتے کی نوک پر رکھی جائے گی. یعنی آپ اس کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھیں، اس کو ماننے والے آپ کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھیں، کیا تماشا ہے؟ تو یہ بدتمیزی کی بات ہے. اہل حدیث میں اس طرح کی ڈائلاگ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے اہل حدیث نوجوانوں کو اپنی سدھار کرنا چاہیے، اس طرح کی جو ہے بدتمیزی والی بات اور گستاخی والی بات نہیں کرنا چاہیے. علماء کا احترام کرنا چاہیے، ان سے غلطی بھی ہو